اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعبد الله على حرف، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی علی حرف، کنارے پر فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر انہیں کچھ خیر پہنچے، اگر کوئی خیر پہنچے، اطمأن بہ، تو اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر پہنچے اسے کوئی مصیبت پہنچے، انقلب علی وجہہ، پلٹ جاتا ہے اپنے چہرے کے بل، خسر الدنیا والآخرہ، نقصان اٹھایا اس نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ذالک هو الخسران المبین، یہی ہے کھلا نقصان، یہ کھلا نقصان ہے۔ یدعو من دون اللہ، پکارتے ہیں اللہ کو، اللہ کے علاوہ کو، یدعو پکارتے من دون اللہ، اللہ کے غیر کو، اور کس کو پکارتے ہیں؟ ما، اس مخلوق کو، اللہ کے علاوہ ایسی مخلوق کو پکارتے ہیں، وہ مخلوق لا یضرہ وما لا ینفعہ، نہ تو وہ اس کو ضرر پہنچا سکتے ہیں اور نہ اس کو نفع دے سکتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ جس مخلوق کو یہ پکارتے ہیں، نہ تو وہ اس کو ضرر دے سکتے ہیں نہ اس کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی ہے گمراہی دور کی۔ یدعو پکارتے ہیں، لمن اس کو، یدعو اسے پکارتے ہیں، یعنی پیچھے اللہ کے علاوہ، لمن ضرہ اقرب من نفعہ، اس کو پکارتے ہیں جس کا ضرر اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، یعنی ضرر نفع کی بنسبت زیادہ ہے۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، البتہ برا ہے آقا اور برا ہے ساتھی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یدخل الذین آمنوا، داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے، جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، نیک کام کیے، جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جاری ہیں ان کے نیچے نہریں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یفعل ما یرید، کرتا ہے جو چاہتا ہے، جو ارادہ کرتے جو چاہتے وہی کرتے۔ من کان یظن، جو شخص خیال کرتا ہے، ان اس بات کا، لن ینصرہ اللہ، کہ ہرگز نہیں مدد کرے گا اللہ اس کی، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ، پس چاہیے کہ لمبا کرے رسی کو، الی السماء، آسمان کی طرف، ثم لیقطع، پھر کاٹ دے، فَلْيَنْظُرْ، پس چاہیے کہ وہ دیکھے، هَلْ یُذْهِبَنَّ کَیدُهُ، کیا دور کرتی ہے اس کی تدبیر، ما یغیظ،
اس چیز کو جو اس کو غصے میں ڈالتی ہے. اس کو غصہ آیا ہے پھر اس کا حال یہی ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اور اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے اس کو، آیات بینات، آیتیں صاف صاف واضح. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، یہدی من یرید، ہدایت دیتا ہے اس سے جس کو چاہے. اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. بس لکھیے. سورۃ الحج، اس کا درس نمبر 3. آج کے سبق کا عنوان دین میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں کی مذمت. دین میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں کی مذمت. ربط. گزشتہ آیات میں منکرین کی مذمت بیان کی گئی تھی جو صریح طور پہ قیامت کے انکار کرتے تھے. اب ان آیات میں مذبذبین کی مذمت بیان کی جا رہی ہے جو محض دنیاوی اغراض و مقاصد اور دنیاوی فائدوں کے حصول کے لیے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور دل سے ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے. دل میں ان کی ایمان اترا ہی نہیں تھا. شان نزول. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کچھ لوگ آتے مدینہ میں اور اسلام لاتے، اگر انہیں مال، اولاد، پیسے میں کچھ اضافہ ہوتا نظر آتا تو کہتے اسلام ٹھیک ہے، اچھا دین ہے. اگر کچھ خلاف ہوتا نظر آتا، مال میں کمی آ جاتی، کچھ پیسے وغیرہ ان کو نہ ملتے، تو کہتے اسلام اچھا دین نہیں ہے. تو متذبذب لوگوں کا حال یہاں بیان کیا. تو انہی لوگوں کا حال بیان کرنے کے لیے اللہ تعالی نے یہ آیات نازل کی. یہ لوگ دنیا اور آخرت میں ناکام ہوئے، محض دنیاوی فائدے کی غرض سے اسلام لاتے ہیں. یہ دنیاوی فائدے کی غرض سے اگر کوئی اسلام لاتا ہے، اس کا اسلام لانا اللہ کو قبول ہی نہیں، معتبر ہی نہیں. تو اس لیے اب آگے یہاں منافقین کا حال بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کنارے پہ کھڑے ہیں اور بعض دل جما کر عبادت نہیں کرتے، بالکل کنارے پہ کھڑے ہیں، شک اور تردد میں، اللہ کے وعدے اور وعید پر یقین نہیں رکھتے. اگر کوئی دنیاوی فائدہ پہنچ گیا، کوئی مال غنیمت مل گیا، کوئی صدقہ خیرات میں مال آیا، ان کو مل گیا تو مطمئن ہو جاتے ہیں. اور اگر کوئی سخت حکم کھڑا ہو گیا، سخت حکم آ گیا، سخت گھڑی آ گئی، پھر منہ پھیر لیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، اسلام چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسے شخص کا انجام یہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں ہی اس کی برباد ہو گئی. دنیا بھی گئی، جو مرتد ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا اس کا. یہ مفاد پرست لوگ ہیں، مطلبی لوگ ہیں. فائدہ ہو تو اسلام لاتے ہیں، نہیں تو نہیں لاتے. علی حرفن کا کیا مطلب؟ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر. جیسے آپ دیکھیں نا، بعض لوگ ہوتے ہیں کسی مجلس میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بالکل آخر میں بیٹھتے ہیں، آخر میں آتے ہیں، پہلے جاتے ہیں تاکہ مجھے اگر بھاگنا پڑے، نکلنا پڑے تو دیر نہ لگے. آخر میں آیا، دروازے کے پاس بیٹھا، وہیں سے اٹھ کے چلا گیا.
تو بھی کنارے کنارے پر رہتے تھے، آخر آخر میں رہتے تھے. بھاگنا پڑے تو آسانی سے ہم بھاگ جائیں، جہاد کے میدان میں جانا پڑے تو بس کنارے پر رہیں، پیچھے پیچھے رہیں، دیکھیں حالات گرم ہیں تو وہیں سے بھاگ جائیں. یہ منافق لوگ مجلس کے کنارے پر بیٹھتے تھے تاکہ ہمیں بھاگنے میں آسانی ہو. یہ مطلب ہے اس کا. اللہ اکبر. اور جب ان کو ذرا سی کوئی مصیبت آتی ہے دین چھوڑ بیٹھتے ہیں، دین سے پھر جاتے ہیں. تو اصل تو یہ ہے مسلمان تکلیف آئے یا خوشی آئے ہر حال میں وہ دین پر قائم رہتے، اللہ کی رضا پہ راضی رہتے. ہر حال میں وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتے. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، الحمدللہ علی کل حال پڑھتا ہے، اللہ پر اعتراضات اور شکوے نہیں کرتا. یہ مسلمان کا حال ہوتا ہے. اور یہ لوگ جو منافق ہیں ذرا سی کوئی پریشانی دیکھتے ہیں فوراً مرتد ہو جاتے ہیں، اسلام چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہ اپنا نقصان کیا، اس میں اللہ تعالیٰ کا تو کوئی نقصان نہیں. نقصان انہوں نے اپنا کیا، اللہ کا کوئی نقصان اس میں نہیں ہے. جو اسلام چھوڑ دیتا ہے مرتد ہو جاتا ہے، سارے اعمال اس کے ضائع ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے اس کے عمل، کچھ بھی نہیں بچا. جتنی نمازیں پڑھی تھیں، جتنے روزے رکھے تھے، جتنے حج کیے تھے، جتنا مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا، صدقہ خیرات کیا تھا، سب ضائع، ختم، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بس آئندہ اگر یہ مسلمان ہو بھی جاتا ہے پہلے والے اعمال کے اس کو کوئی ثواب نہیں ملنا، ریگاں ہو گیا سارا. جتنی نمازیں، جتنے روزے، جتنی عبادات سب ختم. اور اب آئندہ مسلمان ہوا تو اب نئے سرے سے اسلام کے مطابق زندگی گزارے گا، نئے اعمال اس کے لکھے جائیں گے. اور پھر یہ بھی اگر کسی نے حج کیا تھا، حج کرنے کے بعد معاذ اللہ مرتد ہو گیا، اب بعد میں پھر مسلمان ہو گیا، پھر اس کے پاس پیسہ آ گیا، اس کو حج دوبارہ کرنا لازم ہوگا. زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے، لیکن یہ پہلے حج کو گنوا بیٹھا ہے، دوبارہ حج کرنا اس کے لیے ضروری ہو. تو مرتد ہونے سے سارے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں، سارے اعمال ختم. مرتد کا حکم شریعت نے کیا دیا؟ مرتد کو مہلت دی جائے گی کہ بھئی آپ کو کس بات پر اشکال ہے، کیا اعتراض ہے، کون سی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی. تو جو بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی آپ علماء کے پاس بیٹھیں، اپنے اشکالات اعتراضات پیش کریں، وہ آپ کو جواب دے کر مطمئن کریں گے. اگر ایک سے نہیں ہوتا دوسرے کے پاس چلے جائیے، اس سے نہیں ہوتا تیسرے کے پاس چلے جائیے. لیکن جس چیز پر اسلام کی جس بات پر آپ کو اعتراض ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا جواب نہ ہو. آپ کے ذہن میں کوئی غلط فہمی ہوگی، گڑبڑ ہوگی، اس لیے آپ نے اس کو اشکال اور شبہ سمجھا، وہ پیش کیجیے اور اس کا جواب لیجیے. اب اگر یہ مسلمان ہو جاتے دوبارہ تو ٹھیک ہے، ورنہ اسلامی حکومت کا کام ہے اس کو ختم کر دے، اس کا سر قلم کر دے. اسلامی حکومت کا کام ہے، عوام کا کام نہیں ہے. عوام کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے، بالکل کسی کو اس کی اجازت نہیں، قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں. تو یہ اسلام نے مرتد کی سزا بتائی. بعض لوگ کہتے ہیں اتنی سخت سزا کیوں ہے؟ کوئی آدمی کسی حکومت کا باغی ہو، اس کی کیا سزا ہوتی ہے؟ چھوڑا جاتا ہے اس کو. حکومت کی بغاوت کی اس نے قتل کر دیا جاتا ہے اس کو. جو اللہ کا باغی ہو اس کو چھوڑ دیا جائے. اب اس کو جینے کا حق ہی نہیں ہے، اس نے بغاوت کی. فرمایا مرتد اور مشرک لوگ اللہ کے سوا ایسی چیز کو پوجتے ہیں، اسے اگر نہ پوجیں تو بھی ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. پوجیں تو نفع نہیں، نہ پوجیں تو نقصان نہیں، بلکہ پوجنے میں نقصان ہے، پوجنے میں نقصان ہے، جہنم میں جائیں گے. اس کو پوجنے کی وجہ سے سیدھا جہنم جانے. اور عجیب بات ہے نا، ایک عاقل آدمی، بالغ آدمی،
سمجھدار آدمی، کھانے پینے والا آدمی ایسی چیز کو معبود بنا رہا ہے، ایسی چیز کو پکار رہا ہے، ایسی چیز کو پوج رہا ہے جو نہ بول سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، تو کیا یہ بے وقوفی اور حماقت نہیں ہے؟ ایک عاقل بالغ سمجھدار آدمی ہے، بت کو پکار رہے جو نہ بولتا، نہ سنتا، نہ دیکھتا، نہ سمجھتا، اسے پکار رہے. تو یہ جہالت ہے، بے وقوفی کی بہت بڑی علامت ہے. مشرک بے وقوف ہوتا ہے، احمق ہوتا ہے، بے جان چیز کو پوچھتا ہے جو نہ ضرر دے سکتی ہے نہ نفع دے سکتی ہے. اور اگر اس کو پوچھے گا تو کیا ہوگا؟ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا گرا، ہمیشہ کے لیے. فرمائیے معبود اور دوست دونوں ہی بیکار ہیں، کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. یہ سب چونکہ انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا ہوا ہے مشرکوں نے، دونوں ہی بیکار ہیں. ذالک هو الضلال البعید، گمراہی میں بڑے دور جا پڑے. تو نفع نقصان اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں دے سکتا. یہ جن کو پکارتے ہیں ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، اس مخلوق کو پکارتے ہیں جو نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں. اور قرآن کریم میں سورہ یونس میں آپ نے پڑھ لیا وَإِيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر جس مخلوق کو یہ پکارتے ہیں نا اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس تکلیف کو دور کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں. فلا کاشف لہ الا ہو، سوائے اللہ کے اس تکلیف کو دور کوئی بھی نہیں کر سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے آپ کے ساتھ بلائی کا، اللہ آپ کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرے تو کوئی اس کو رد کرنے والا نہیں، اس کے فضل کو کوئی رد نہیں کر سکتا. اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے نجات دہندہ ہیں، منجی ہیں، ہمیں نجات دینے والے ہیں، اور وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے شریک ہیں. تو ایسے بے وقوف ہیں، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو سولی پہ لٹکا بھی دیا گیا، اور ساتھ یہ بھی لکھتے ہیں کہ رب ان کو سولی پہ لٹکایا تو وہ کہہ رہے تھے ایلی ایلی لما سبقتنی، اے میرے رب تو نے مجھے کن ظالموں کے ہاتھ پھنسا دیا. خدا بھی ہیں، خدا کے بیٹے بھی ہیں، ظالموں کے ہاتھ بھی پھنس گئے، جان بھی نہیں بچا سکتے. تو جو اپنی جان بچا نہ سکے وہ خدا ہوتا ہے؟ جو اپنے گلے سے پھندا نہ اتار سکے، اپنے آپ کو نہ بچا سکے، تمہارے منجی کیسے ہوئے، تمہارے نجات دہندہ کیسے ہوئے؟ جو اپنے آپ کو نجات نہ دے سکے وہ تمہارا کیسا منجی بنا؟ عیسائی حضرت عیسیٰ کو اپنا منجی کہتے ہیں کہ ہمیں نقصان نجات دینے والے ہر چیز سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادب، احترام، ان کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے. ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، زندہ ہیں، دوبارہ تشریف لائیں گے، ہمارا ایمان ہے وہ اللہ کے نبی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہمارا یہ بھی ایمان ہے وہ کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتے. نفع نقصان کے مالک حضرت عیسیٰ نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ تعالی. جتنے بھی انبیاء ہیں سب اولو العزم، برگزیدہ ہستیاں، اللہ کی چنیدہ ہستیاں، لیکن وہ بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. قُل لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، سورۃ الاعراف. میں اپنے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. جی ہاں، نفع نقصان کا مالک صرف کون؟ اللہ تعالی. بس
نقصان پہنچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، باقی کوئی نہیں۔ وہ جو کیا نام اس کا ہوتے نا، وہ چھوٹا سا وہ جو رسالے شائع ہوتے ہیں مختلف قسم کے وظائف اور دعائیں، اس میں لکھا ہوتا ہے درود تاج، دیکھا کسی نے؟ درود تاج، تفصیلی بات تو ابھی اس پہ نہیں کرتا، اتنی بات ضرور کہوں گا، اس میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے، دافع البلاء والوباء والقحط والالم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیتیں بلاؤں کو ٹالتے ہیں، مصیبتوں کو ٹالتے ہیں، قحط کو ٹالتے ہیں، رنج دور کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ حالانکہ یہ صفات کس کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو باقی اس کے پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ درود تاج کے پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ اس سے آپ خود ہی سمجھ جائیے۔ تو فرمائے یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، پکارتا ہے اس کو جس کا ضرر زیادہ قریب ہے اس کے نفع سے۔ جب اللہ کے سوا کسی کو پکار رہے ہیں، مشکل کشا سمجھ رہے ہیں، اس کو پکار رہے تو اس کا ضرر نفع سے زیادہ ہے، اس لیے کہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ مشرک، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اب جن بتوں کے آگے یہ جھکا ہوا ہے، ان کو پکار رہا ہے، کیا اس کی مدد کریں گے؟ ان کا ضرر نفع سے زیادہ ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ کتنا بڑا ضرر ہے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ تو آخر میں کیا فرمایا؟ لبئس المولا، البتہ برا ہے اس کا آقا جس کے ذریعے سے یہ کافر ہوا، مشرک ہوا، ولبئس العشیر، اور برا ہے ساتھی جس کو اس نے دوست بنایا، جس کو نفع نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ سمجھ رہا ہے، اور اللہ کے علاوہ جن کی پوجا کر رہے ہیں۔ کس نے اس راستے پر اس کو لگایا؟ شیطان نے لگایا، شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ یہ کام کرو تو۔ آگے دشمنان اسلام کی ناکامی اور نامرادی کو بیان کیا گیا ہے کہ ان کا گمان یہ ہے کہ اسلام چند روز تک رہے گا پھر ختم ہو جائے گا، اسلام چند روز رہے گا پھر ختم ہو جائے گا، یہ گمان رکھتے ہیں۔ بھول جائیں اس بات کو، ان کا یہ گمان غلط ہے۔ جتنی چاہیں تدبیریں کر لیں، نامراد ہوں گے، ان کے ارادے خاک میں مل جائیں گے، خاک کی نظر ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو، دوستوں کو، اپنے فرما برداروں کو جنت میں داخل فرمائیں گے، باغات میں داخل فرمائیں گے، اور ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، نہری نظام چل رہا ہوگا۔ تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ اپنے رسول کی مدد نہیں کریں گے، ان کا خیال غلط ہے، ان کا خیال غلط ہے کہ اللہ اپنے رسول کی، اپنے اولیاء کی، یا اپنے محبین کی، اپنی فرمانبرداری کرنے والوں کی مدد اللہ نہیں کرے گا۔ ان کا یہ نظریہ باطل اور غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام ختم ہو جائے گا، جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ نے اپنے نور کو، اپنے دین کو پورا کرنا ہے، اگرچہ کافر اس کو ناپسند کریں، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، اللہ نے اس دین کو کونے کونے تک پہنچانا ہے، اور پہنچا کر دکھا دیا۔ کتنے زور لگائے غیر مسلموں نے، پہلے دن سے لے کر آج تک لگا رہے ہیں،
کیا ان کو اسلام سے پھیر سکتے ہیں؟ جان لیں گے، ایمان تو نہیں لے سکتے. ایمان تو نہیں لے سکتے کہ ان کا ایمان چھین لیا جائے ان سے، نہیں. اب یہ جو روسی ریاستیں ہیں، یہاں پر سالوں کتنا جبر و ستم کیا گیا کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے، کوئی نہ بچے. چن چن کر جہاں پتہ چلتا مسلمان مار دیا جاتا. کوئی اسلام کا نام لیتا قتل کر دیا جاتا. مجال نہیں تھی کوئی نام لے لے اس کو قتل کر دیا جاتا، شہید کر دیا جاتا. مقصد کیا تھا؟ ہم اسلام کو مٹا دیں گے. مٹا لیا. آج بھی وہاں پر مسلمان موجود ہیں، آج بھی وہاں مدارس موجود ہیں، مساجد موجود ہیں، علماء اور حفاظ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. ترکی میں کتنا زور لگایا کہ ہم اسلام کو یہاں سے مٹائیں گے، مٹا دیا. آج ترکی والوں کی مضبوطی دیکھ لیجئے. استاد اپنے طالب علم کو پڑھاتا کیسے تھا؟ مدرسے میں بیٹھ کے نہیں، مسجد میں بیٹھ کے نہیں. مدارس مساجد کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کھیتوں میں چلتے ہیں، کام کرتے ہیں، چلو کام کرو، غلہ لگاؤ، فصلیں لگاؤ. ساتھ ساتھ پڑھاتے تھے، ساتھ ساتھ یوں کرتے تھے تاکہ کسی کو شک نہ ہو یہ کیا کر رہے ہیں. یوں پڑھایا. وہ شیخ آفندی رحمہ اللہ تعالی، ابھی غالباً پچھلے سال ان کا انتقال ہوا، یہ 2 سال قبل. یوں کھیتوں میں انہوں نے پڑھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جس وقت ان کا جنازہ اٹھا تو ترکی کا صدر بھی کندھا دے رہا تھا، اور ترکی کا صدر بھی ان سے بیعت تھا. تو اللہ نے تو اپنے دین کو غالب کرنا ہے، کوئی کچھ بھی کرے. ہندوستان میں بھی انگریز نے قدم رکھا تھا کہ ہم یہاں سے اسلام کو مٹا دیں گے. برے صغیر میں جب اس نے قدم رکھا کہ ہم ایسے اسلام کو مٹائیں گے، اپنے سارے نظام نہ مٹا سکا، خود بوری بستر گول کرنا پڑا. تو اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا. جو اسلام کو مٹانا چاہے گا خود مٹ جائے گا. اسلام نہیں مٹتا. تو یہاں پر فرمایا کہ اہل ایمان کے لیے ایسی جنتیں ہوں گی تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اور یہ قدر ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم نہیں جانتے کہ باغات کی کیا قدر ہوتی ہے، نہروں کی کیا قدر ہوتی ہے. چونکہ ہمارے یہاں باغ بھی ہیں، درخت بھی ہیں، نہریں بھی ہیں، پانی بھی ہے، ہر چیز موجود ہے. یہ قدر عربوں سے پوچھیے کہ درختوں کی اور پانی کی کتنی قدر تھی. میلوں سفر کے بعد بھی کوئی درخت نظر نہیں آتا تھا. کئی دن کے سفر کے بعد بھی کوئی درخت نظر نہیں آتا جب پیدل سفر کرتے تھے. دھوپ میں، گرمی میں، شدت میں اونٹ کو بٹھایا، اس کے سائے میں بیٹھ گئے، اس کا کجاوا رکھا، سائے میں بیٹھ گئے. چمڑے کا اوپر خیمہ لگایا، سائے میں بیٹھ کے. سایہ نہیں ملتا تھا. کسی پہاڑ کی اوٹ میں بیٹھے، سائے میں بیٹھے. اتنی شدت کی گرمی، درخت نام و نشان نہیں، پانی نہیں ملتا تھا، خشک علاقہ، سر چھپانے کی جگہ نہیں، سایہ نہیں. تو ان چیزوں کی قدر وہی لوگ سمجھ سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے فرمایا وہاں باغات ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بھی ہوں گے. اسی پر بس نہیں، لہم ما یشاؤون فیہا، ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے. ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. جو چاہیں گی، جو ارادہ کو وہی ملے. وہ ہندوستان کی کوئی خاتون ہے، اس نے ایک مولانا سے سوال پوچھا کہ جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو ہمیں کیا ملے گا؟ انہوں نے اس کو سمجھایا لیکن اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی. آسان سی بات ہے، وہاں تمہیں کیا ملے گا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گی وہی ملے گا. کیا چاہنا ہے تم نے وہ مل جائے گا، بس بات ختم. تو بہرحال اللہ کی تدبیر کو روک کوئی نہیں سکتا. آگے اب اس کا تذکرہ کیا کہ یہ کہنے والے جو کہتے تھے اسلام مٹ جائے گا، مسلمانوں کی فتح کے بارے میں سنتے تو ان کو بڑی زبردست تکلیف ہوتی.
فرمایا اگر اس بات پر وہ قدرت رکھتے ہیں تو آسمان کی طرف چڑھ جائیں، وہاں سے جا کر مسلمانوں کے لیے جو اللہ مدد و نصرت بھیجتے ہیں اس کو روک دیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کی مدد کیوں کی؟ جاؤ آسمان پہ چڑھو اور نبی کی جو مدد وہاں سے ہو رہی ہے اس کو روک دو، بند کر دو اس کے راستے، کیونکہ مدد وہاں سے آ رہی ہے، روک لو۔ جو چاہے تدبیر کر لو، غصے میں آؤ، جو چاہو کرو، لیکن اللہ کی تدبیر کو روک کوئی بھی نہیں سکتا۔ بعض مفسرین اس کا یہ مطلب بیان فرماتے ہیں، یہاں پر لفظ سما سے مراد یہ نہیں کہ جو آسمان اس پر چڑھ جاؤ، ہر چیز جو سر سے اوپر ہے اس کو سما کہا جاتا ہے، تو مراد چھت ہے، تو مطلب اس کا یہ ہے جو چیز اوپر ہے چھت، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے مدد آنے پہ غصہ آتا ہے، غضب آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ کیا کرے؟ اس کال کے چھت کے ساتھ رسی باندھے، اس رسی میں پھندا لگا کر اپنا گلا گھونٹ لے، بس یہ حال ہے اس کا۔ شاید اس سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ جیسے جس آدمی کو نبی کی فتح اور نصرت پر غصہ آتا ہے اسے چاہیے گلا گھونٹے مر جائے، حاسد کی آخری تدبیر یہی ہوتی ہے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ مرے۔ مقصد یہ ہے کہ مشرکین جو چاہیں کریں، الٹے لٹک جائیں، مر جائیں، ان کی خواہش پوری نہیں ہوگی، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ ارشا ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی لطیف بات فرمائی، کوئی شخص اونچی رسی سے لٹکتا ہے، اونچائی سے ایک رسی لٹک رہی ہے، اس سے لٹک جائے، اگر اوپر نہیں چڑھ سکتا تو یہ امکان تو موجود ہے نیچے گر جائے، لیکن رسی ٹوٹ جائے تو توقع ہی ختم، اوپر چڑھنے کی تو توقع ہی ختم، اب گرا۔ تو آسمان سے بلند اور بارگاہ خداوندی کی طرف یہ اشارہ کیا گیا ہے، آسمان چونکہ بلند ہے تو اس سے بارگاہ خداوندی کی طرف اشارہ ہے، رسی پکڑنے سے اللہ سے امید رکھنے کی طرف اشارہ ہے، اور رسی ٹوٹنا اللہ کی رحمت سے نا امیدی کی طرف اشارہ ہے۔ کہ اللہ سے نا امید ہو گئے۔ جب بھی ان کو خبر پہنچتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کو فتح ہو گئی، ان کو تکلیف ہو جاتی تھی، فرمایا چاہیے کہ دراز کرے، رسی تان لے آسمان تک اور لٹکتا لٹکتا وہاں پہنچ جائے جہاں سے اللہ کی مدد آتی ہے، اس کو روک سکتے تو روک لے، اور پھر کاٹتے جہاں سے اللہ کی مدد آ رہی ہے وہ دروازہ ہی بند کر دے، اگر اس کے اختیار میں ہے تو کر لے ایسا، بس چاہیے کہ وہ دیکھے کیا دور کرتی ہے اس کی تدبیر ما یغیظ، جو اس کو غصہ آیا ہے، اس کے غصے کا یہی حال ہے، رسی سے لٹ کے گلا گھونٹ جائے مرے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اسی طرح ہم نے نازل کیا اس کو، جیسے ہم نے پہلے نبیوں پر کتابیں نازل کی تو اس نبی پر بھی ایسی کتاب نازل کی، آیات بینات، واضح صاف آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ صاف صاف بیان فرماتے ہیں، لیکن ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو ہماری مشکل کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم عربی نہیں آتی، ہماری زبان عربی نہیں ہے، ان کی زبان عربی تھی، ان کے لیے صاف اور واضح باتیں، وہ اہل لسان تھے، اہل زبان تھے، قرآن کی فصاحت بلاغت کو سمجھتے تھے، بہت فصیح لوگ تھے، تو جس کو نہیں آتی وہ سمجھنے کے لیے قرآن کو سیکھے، اس کے لیے سیکھنا پڑے گا۔ قرآن ہمیں کیا کہتے ہیں؟ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس کو بغیر سمجھے پڑھتا جائے بندہ، کوئی کتاب لی اور سمجھ آتی نہیں، پڑھتا جا رہا ہے پڑھتا جا رہا ہے پڑھتا جا رہا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا نا، قرآن کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، بس بغیر سمجھتے اور پڑھتے جاتے، ٹھیک ہے ثواب اس پر ملے گا، بلا سمجھے پڑھنے پر بھی ثواب ملے گا، پکی بات ہے، لیکن مقصد پورا نہیں ہوگا، مقصد کیا؟ اس کو سمجھنا ہے پھر اس پر عمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ میں سمجھنا بھی اور عمل کرنا بھی نصیب فرمائے۔ چلیں بس